دیکھیں جو امیر صحیح طریقے سے امیر بن جائے اور بعد میں اس کے اندر کوئی کمزوریاں موجود ہیں تو اس کی طرف سے آئے ہوئے مصائب کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ امیر جو خلاف شرع کام کر رہا ہے تو اللہ کے حضور وہ پکڑا نہیں جائے گا. یہ بالکل رزلٹ نہیں نکالنا, کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی جگہ کا حکمران بناتا ہے اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ حدیث بھی ذہن میں رکھنی ہے. اور اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہو. ٹھیک ہے, تو حکمران جو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کے مصائب کے اوپر صبر اور اطاعت امیر کا حکم اس حوالے سے دیا گیا ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں تو کوڑے ہیں, پھانسیاں ہیں, جیلیں ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوگا, اس کی پاداش میں وہ باقی لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ آپ جابر حکمران کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ تو حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں, اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جائے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سب سے بہترین شہید وہ ہوگا جو قرب قیامت میں دجال کے خلاف کلمہ حق بلند کرے گا. وہ ایک مومن جو کھڑا ہوگا جس کو دجال پھر قتل بھی کرے گا, 2 ٹکڑے کر کے اس کے درمیان چلے گا اور پھر جوڑ دے گا. تو حکمرانوں کی طرف سے جو مصائب اور تکلیف آئیں ان کے اوپر جو صبر اور اطاعت امیر کا حکم ہے وہ اس حوالے سے ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر خلاف شرع کام کرنے ہیں تو آپ نے اسے انڈورس کرنا ہے, ناٹ ایٹ آل. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے ایک انصاری صحابی کو روانہ کیا ایک لشکر پہ امیر بنا کے, اور انہوں نے راستے میں انہیں جب غصہ آیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آگ کا الاؤ ایک جلاؤ. ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا. تو انہوں نے پھر انہیں حکم دیا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں کود جاؤ. تو صحابہ کرام نے آگے سے اطاعت امیر والی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اس حرام کام میں اطاعت امیر نہیں کی. انہوں نے کہا ہم تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے ہی اس لیے تھے کہ آگ سے بچ سکے, اور تو دوبارہ ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا ہے, ہم یہ تیرا حکم نہیں مانیں گے. واپسی پہ نبی الاسلام کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت کر لیتے تو سیدھے جہنم میں جا کے نکلتے, اس آگ میں ڈالتے اگر اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اور پھر نبی الاسلام نے ساتھ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو یہ بھی تو نبی الاسلام کی حدیثیں ہیں. یہ اتنی ساری حدیثیں ان کے ہوتے ہوئے جو اس قسم کی احادیث آتی ہیں ان کو آپ نے اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہے. پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ ایک بات آپ نے پکڑ لی اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب امیر جو بھی خلاف شرع کام کرے گا اس کو سپورٹیو. وہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جب خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے تھے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے خواہ ایک ناک کٹا حبشی بھی تم پر امیر مقرر کر دیا جائے. تو ایک تابعی وہاں پہ داخل ہوئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ امیر کی اطاعت کے اوپر ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں کیا آپ نے رسول اللہ سے خود اس طرح کی باتیں سنی تھی کہ آپ نے ہر حال میں امیر کی اطاعت کرنی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل, میں نے نبی الاسلام سے یہ سنا تھا, میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا, میرے کانوں نے سنا, میرے دل نے حضور کی بات کو یاد رکھا. تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اب ہمارا امیر ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں, جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور اپنوں کو مت قتل کرو. اب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اس امیر کی اطاعت کریں؟ بڑا سخت سوال تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو, اور آندھا سے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھنی. مطلب آج کے دور میں ہوتا تو ساتھ یہ کہتے نہیں کہتے, وہ کبھی بھی نہیں. اس ٹائم نہیں انہوں نے کہا کہ تم تابعی ہو کے ایک صحابی سے اختلاف کر رہے ہو,
اور یہ مشاجرات صحابہ ہیں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو اس حوالے سے بات کی جاتی. البتہ افضل یہی ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے، جس طرح حضرت حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اور وہ اس وجہ سے بھی کھڑے ہوئے کہ وہ جو اس وقت خلیفہ بنایا گیا تھا وہ تلوار کی زور کے اوپر، اس کی خلافت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی. اس اعتبار سے آپ حکمران وقت کے خلاف کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. جو نبی علیہ السلام نے اس وقت جو اس طرح کی احادیث ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ ان مظالم کو لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. اور بعد میں دیکھیں نا بنو امیہ بنو عباس نے کس طرح لوگوں کو تو چھوڑ دیں، انہوں نے اپنے سگے بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیا حکمرانی کے پیچھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہو اور وہ شہید کر دیا جائے تو کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بیسٹ اسٹریٹجی بنانے کی طرف توجہ دلائی ہے.